اسی سلسلے میں اب یہ آج ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. ایم کیو ایم سے ملاقات بھی کر لی نواز شریف صاحب نے اور ایک بڑا اہم فیصلہ کیا. اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس کو فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیے کافی یعنی ایکٹیویٹی آئی ہے پولیٹیکل ارینا میں، بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت برق رفتاری کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آج کاکڑ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، چیف الیکشن کمیشن صاحب کی، اور انہوں نے اپڈیٹ دی ہے ان کو کہ ہماری تیاری مکمل ہے. دیٹ مینس کہ وہ جو ابہام تھا الیکشن کے بارے میں یہ اب ختم ہو جانا چاہیے. الیکشن کمیشن تیار ہے، سیاسی پارٹیوں نے کمپین شروع کر دی ہے اپنی، تو الیکشن از راؤنڈ دا کارنر، یہ تو طے کر لینا چاہیے. اب اس کو جب مد نظر رکھ کے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے انیشیٹو ایکسپلور کرنے شروع کیے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو رہا ہے جس کی آج ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. پہلی بات تو یہ کہ جیسا آپ نے صحیح کہا کہ کل ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ کل ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہونے والی ہے. وہ اور بھی امپورٹنٹ ہو گئی اس لیے کہ وہ کسی ایک فیصلے پر پہنچ پائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی اچھا پھر دوبارہ ملیں گے جی پھر بات کریں گے جی. تو نون لیگ اور ایم کیو ایم کا الیکٹرل الائنس ہو گیا ہے، یعنی یہ بہت میں سمجھتا ہوں بڑی ڈیولپمنٹ ہے. خاص طور سے یہ سندھ کے حوالے سے اور بھی زیادہ اہم ہے اس لیے کہ سندھ سے نون لیگ کا صفایا ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے. اس کا آپ بلیم دے دیجئے وہاں کی لیڈرشپ کو، آپ وہاں بلیم کسی پر بھی وہ ملبہ ڈال دیں، لیکن نون لیگ کافی عرصے سے سندھ کی پالیٹکس سے آؤٹ تھی. ایم کیو ایم کے ساتھ ان کو پذیرائی مل جائے گی فوری طور پر شہری علاقوں میں، اربن ایریاز میں اور خصوصاً کراچی میں. دیکھیں جو مصطفیٰ کمال نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم 2013 کی پوزیشن میں واپس جانا چاہتے ہیں، یہ اہم سٹیٹمنٹ ہے. بھائی 2013 میں ایسا کیا تھا؟ 2013 میں یہ تھا کہ ایم کیو ایم وہاں 20 میں سے 17 نشستیں جیت گئی تھی، اور اگلے الیکشن میں ان کا یہ الزام نہیں ہے، وہ کنوکشن کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کو دے دیا گیا تھا. لیکن بخاری صاحب ایک اور بڑا فیکٹر نا، اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں تھی جیسا آپ نے ذکر کیا، لیکن ایم کیو ایم اس وقت متحد تھی. دیکھیے وہ متحد اس وقت بھی نہیں تھی، جو ان کے بانی کا معاملہ ہے وہ کافی پرانی بات ہے، -1 کر کے باقی سب تو متحد تھے. اس کے اوپر پھر کسی وقت بات کر لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیولپمنٹ بہت اہم ہے، اور اب ان روڈز بنانے کے لیے نون لیگ کو وہاں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. جیسا کہ اگر ہم کراچی کا انالیسس کر لیں صرف، تو کراچی میں 3 سیٹیں تو خود ایم کیو ایم مان رہی ہے نا کہ ایسی ہیں جن میں ہمارے اردو سپیکنگ جو ہے میجورٹی میں نہیں ہے. ویسے تو وہاں کا جو پولیٹیکل ڈیموگرافک میپ ہے اس کے اندر لیاری کی سیٹ مثال کے طور پہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی، کماڑی کی سیٹ جو ہے وہ نون لیگ جیت جایا کرتی تھی. تو وہاں کا جو پولیٹیکل منظرنامہ ہے وہ ویسے تو واضح ہے، لیکن یہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد کے بعد وہاں پر نئی ریالٹیز اب جنم لیں گی. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. ایک اشارہ اور انہوں نے کیا کہ یہ جو اتحاد ہمارا آج ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کے اس اتحاد کو ایکسپینڈ کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے. میننگ دیر بائی مطلب کہ ہم پیپلز پارٹی کو صرف اربن ایریاز میں نہیں بلکہ جو انٹیریئر سندھ ہے جس کے اوپر وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ وہاں اس کا مکمل ہولڈ ہے، وہاں بھی ہم ان کو ٹیز کریں گے کہہ لیجئے، تنگ کریں گے کہہ لیجئے، یا ٹف ٹائم مقابلے میں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے لیے وہاں بہت ساری ریالٹیز اور بھی ہیں. وہاں نیشنلسٹ پارٹیز کی ایک الائنس موجود ہے، وہاں پر فنکشنل لیگ موجود ہے. یہ بہت زیادہ نہیں، 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 سیٹس نکال لیتی تھی یہ. تو ان کے ساتھ بھی اگر ان کا اتحاد ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی جس طریقے سے خود کمپین کر رہی ہے، اور ان کی کمپین کا سارا اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے نون لیگ. یعنی پی ٹی آئی کا تو کہیں تذکرہ نہیں ہے. یہ تو بات ہم نے سن لی تھی کہ پی ٹی آئی سے بھی ان کا اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن یہ ابھی فار فیچڈ ہے، ابھی بہت دور کی بات ہے. جس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون کو اور اس کی لیڈرشپ کو، اسی طریقے سے اتنا ووکلی نہیں لیکن اندرون طور پر نون لیگ بھی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو ڈچ کرنے کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا آپس میں مقابلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا، تصدیق تو خیر اس کی نہیں ہوئی کہ زرداری صاحب نے خود یہ کہا یا ان کے کسی بندے نے ان کی طرف سے بیان جاری کیا، ہم نے سنا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو ہم پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیں گے. جی، پنجاب میں کریں گے اتحاد، سندھ میں کرنے کے لیے نہیں کہا انہوں نے، وہ اتحاد پنجاب میں ہوگا. 2 باتیں اس سے طے ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب کے اندر ایک خاصا ووٹ جو ہے وہ اینٹی نواز ہے، لہٰذا اس کی پوری کوشش ہوگی، پوری ایفرٹ ہوگی کہ اینٹی نواز ووٹ جو ہے وہ ان کو مل جائے، پیپلز پارٹی کو مل جائے.
اس کے امکانات موجود ہیں، اس لیے کہ اگر افیکٹو طور پر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لیتی یا اس کی لیڈرشپ جیلوں میں ہے، ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو الیکشن نہیں جیت سکتے، تو ووٹرز کا ڈائلیما ہوگا کہ وہ ووٹ کس کو دیں۔ تو یقینی طور پہ وہ ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کو تو نہیں دیں گے، نہ اس کی پارٹی کو دیں گے، وہ کسی بھی اس پارٹی کو جائے گی جو نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر رہا ہے، انہوں نے نہ صرف نون لیگ کے خلاف بلکہ زرداری صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا اپنے ورکرز میں، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اب ہو گئی یہ بات ماضی کی، نئی ریالٹیز جنم لے رہی ہیں۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، جو یہ اتحاد کی طرف جا رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان کے واپسی کے بعد جو انہوں نے جلسہ کیا تھا، اس میں انہوں نے ایک بات جو ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی میرے نزدیک، وہ یہ تھی کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اس کے اوپر وہ بڑے تسلسل کے ساتھ ابھی تک قائم ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، جو باتیں باہر نکلی ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اکیلے کوئی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے مسئلوں کا حل نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ کمال نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا، فاروق ستار نے بھی یہی کہا ہے۔ تو اس کے پر تو کنسنسس ہو گیا ہے امنگ دس نیو الائنس کہ جی سب کو لے کے چلیں گے، تو تبھی یہ پاکستان کی جو سیاسی کشتی ہے یا جمہوری کشتی ہے یہ پار اترے گی، ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اکیلی پارٹی کے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو حل کر سکے۔ تو بخاری صاحب، یہ جو اتحاد ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا ایک ہی جو نشان ہے اس سے الیکشن لڑا جائے گا یا الگ الگ اپنے اپنے جو نشانات ہوں گے اس پہ دیکھیے الیکشن میرے خیال سے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اس میں۔ اچھا، یہ یعنی پارٹیوں کی ایک اوور آل تقسیم نہیں ہو جائے گی سیٹوں کی، بلکہ یہ کہ جہاں پر، جیسا میں نے کہا، جہاں پر اردو سپیکنگ لوگوں کی میجورٹی ہے وہاں پر ایم کیو ایم کے امیدوار ہوں گے، اور جو باقی سیٹیں ہیں، 3 تو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں نا صاف طور پہ، وہاں پر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن لڑے گا۔ وہاں پر انہوں نے الیکشن کمپین کو ذرا افیکٹو بنانے کے لیے پرانی لیڈرشپ کو بھی بدل دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بشیر محمد صاحب جو ہیں وہ اب سندھ کے صدر بن گئے ہیں نون لیگ کے، اور ان کا گراف بھی ذرا تھوڑا سا اونچا جا رہا ہے۔ پارٹی کی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ کے قریب بھی ہیں وہ، اور ان کے اعتماد کے آدمی بھی ہیں وہ۔ تو یوں لگتا ہے کہ سندھ میں بھی تھوڑی سی ری ایکٹیویٹ ہوگی پارٹی، یقینی طور پہ، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے تو بارے میں۔ بخاری صاحب، یہ جو مصطفیٰ کمال ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ اب اتحاد جو ہے وہ اس بات پہ نہیں ہوگا کہ کس کے پاس کیا وزارت جانی ہے، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، تو پھر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ کیسے سیٹل کریں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ہم یہ وزارت لیں گے، ہم وہ وزارت لیں گے، اس نے کافی بدنام بھی کیا ہے ایم کیو ایم کو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ تو اقتدار سے علیحدہ رہ ہی نہیں سکتے، ان کو تو بس وزارتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ایم کیو ایم ہمیشہ اتحاد بناتی رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ میں آتی ہیں، خاص طور پہ اقتدار میں آتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا الائنس چلتا رہا، لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ الائنس جو اب مسلم لیگ نون کے ساتھ بننے جا رہا ہے، یہ دیر پا ہو سکے گا؟ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اقتدار سے علیحدہ نہیں رہ سکتے، اور دوسرا یہ کہ ان کی کشتی ہر ایک کے ساتھ پار نہیں اترتی، وہ راستے میں کہیں نہ کہیں رکتی ضرور ہے۔ اگر آپ نون لیگ کے ساتھ جو دور تھا ان کا الائنس کا، اس کو لے لیں تو 2-3 بار ناراضگیاں ہوئیں، پھر نواز شریف صاحب کو جانا پڑا 9-0، پھر وہاں جا کے مفاہمت ہوئی۔ اسی طریقے سے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی جو ان کی الائنس بنی تھی اس کا یہی حال رہا ہے، لیکن ایک افیکٹو بھی رہا، یہ جو 1.5 سال کا نہیں بس یہ جو 16 ماہ کا جو ہے یہ تھوڑا سا افیکٹو رہا، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ حکومت چھوڑنے کی باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ اب ذرا تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں، پنجاب کی طرف۔ یہاں کی پالیٹکس جو ہے وہ بھی ایک نئی کروٹ لے رہی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ پی ٹی آئی جب موجود تھی میدان کے اندر مکمل طور پر اپنے لیڈرشپ کے ساتھ، تو ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریالٹی بھی تھی، پولیٹیکل چیلنج بھی تھا، پولیٹیکل تھریٹ بھی تھا۔ اس کی ٹاپ لیڈرشپ اب جیلوں میں ہے، مقدمات کا سامنا کر رہی ہے۔ باقی ماندہ لوگ جو ہیں وہ 2 حصوں میں تو آلریڈی بٹ چکے ہیں، سو الیکٹیبلز تو اب ان کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ 2 امپورٹنٹ نام رہ جاتے ہیں پیچھے، ایک خسرو بختیار صاحب ہیں، دوسرے علی احمد صاحب ہیں، باقی سب تو بٹ بٹا گئے ہیں یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ ہم ایک بات بار بار کہتے ہیں، میرے خیال سے اس کو اب پھر کہنا چاہیے کہ جو 9 مئی کا جو بوجھ ہے نا، یہ جو گٹھڑی ہے سر کے اوپر، یہ میرا خیال ہے کوئی بھی پارٹی ان کے ساتھ الائنس کر کے اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی پارٹی اس کو اٹھا سکتی ہے۔ تو ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب وہ بھی
ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اور کافی سارے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں وہ. دیکھیے نا گوٹکی کے اندر جو ورکر کنونشن ہوا ہے اس سے پہلے کی ڈیولپمنٹس آپ لے لیجیے. ایک مہر برادری ہے جو بہت بڑا انٹیریئر سندھ کے اندر فیکٹر ہے. انہوں نے پہلے تو وہ یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف انتخاب لڑتی تھی, اب تو وہ شامل ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی ان کے گھر بیٹھ کے انہوں نے وہ پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن میں کسی کو پیپلز پارٹی کو انڈرمائن کرنا چاہیے.